کہ جب وہ فوت ہو جائے اس کے جنازے میں وہ شریک ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ احسان نہیں ہے، جنازے میں شرکت کرنا اس مسلمان کا حق ہے، لیکن جنازے میں کھڑے ہو کر اس کو دعائیں نہ آئیں، وہ کچھ پڑھ نہ سکے، کچھ اللہ سے مانگ نہ سکے، کوئی سوال نہ کر سکے، صرف فارمیلٹی کے لیے کہ اگر جنازے میں نہ کھڑا ہوا لوگ کیا کہیں گے، دیکھو اس نے جنازہ نہیں پڑھا، یہ آیا ہی نہیں ہے، صرف رواج کے طور پر ہم جنازے میں شریک ہوتے رہے، تو میرے بھائیوں پھر یاد رکھیں ہم نے بھی پھر جانا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، کل ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو ہم نے اپنے مردہ بھائیوں کے ساتھ کیا ہے، لوگ پھر ہمارے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو ہم نے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو اور لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں، ایسا نہیں ہو سکتا، جو ہم نے کیا ہوگا پھر ہمارے ساتھ وہی ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے آج اس مختصر سے وقت میں یہ بات سیکھنی ہے کہ اگر انسان فوت ہو جائے تو جو باقی رہنے والے لوگ ہیں ان پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک مسلم معاشرے کے اندر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس میت والے گھر کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ اس کے غم میں باقی معاشرہ برابر کا شریک ہو، اس کو پتہ ہو اگر اس پر غم نہیں ہے یہ حقیقت میں ہم پر غم ہے اور اس کے غم کو پوری طرح لینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جناب کوئی فوت ہو گیا اور اس بیچارے نے دیکھا اس کے مہمان ہیں، اس نے کھانے کا انتظام کر لیا اور اب پڑوسی لوگ ہیں وہی آ کر سب سے پہلے کھانے کے اندر شریک ہو، یہ انتہائی بری عادت ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میت کا گھر ہے اس میں 3 دن تک چولہا نہیں جلنا چاہیے۔ جس گھر میں میت ہے 3 دن تک اس گھر میں چولہا نہ جلے۔ پڑوسیوں پر ضروری ہے وہ اس کے گھر میں کھانا بھیجیں، ان کی ضروریات کا خیال کریں، جو وہ چاہتے ہیں ان کو پورا کریں، یہ ان کا حق ہے، اس کو ان کو پورا کرنا چاہیے۔ کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز موجود ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، پڑوس میں میت ہے ساتھ والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، گلی میں میت ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کام پر جانے کی جلدی ہے، نکلنے کی جلدی ہے، کہیں رکنا نہ پڑ جائے، کہیں کام آنا نہ پڑ جائے، اس کی قبر کے معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں، کہیں کرنے نہ پڑ جائیں، اس لیے وہ انسان فوراً وہاں سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسلم معاشرے کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر میت ہے تو آپ گھر سے کھانا تیار کر کے اس کے گھر بھیجیں، ایسا نہیں اس کے گھر جو کچھ موجود ہے وہ آپ وہاں سے لے آئیں اپنے گھر اور جناب بیٹھ کر کھاتے رہیں، آپ کے لیے کسی صورت جائز نہیں جو پڑوس میں رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ اب اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا، اس کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا، اس کو دفن کرنے کے لیے تیاری کرنا، یہ اس معاشرے کی ذمہ داری ہے، جو اس کے قریب رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر ان کے والدین میں سے ہے تو اولاد سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ اس حق کو ادا کرے۔ جو انسان جتنا زیادہ قریب ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے اس حق کی ادائیگی کے لیے، وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس حق کو ادا کرے۔ یہ نہیں کہ اگر ادائیگی کا حق اس کا ہے اور وہ دوسروں کی طرف دیکھتا رہے، دوسروں کو بلاتا رہے، فون کرتا رہے فلانا آ جائے فلاں آ جائے، کسی کو ضرورت نہیں ہے، آپ کا قریبی ہے، آپ کو یہ حق ادا کرنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ تو کیوں میرے بھائیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ جس خوش اسلوبی کے ساتھ یہ حق ادا کریں گے کوئی دوسرا اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ نہیں ادا کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اس کی تجہیز و تکفین کے سلسلے میں سب سے پہلے میت کو غسل دینے کے معاملات ہیں، تو اس پر انشاءاللہ العزیز ہم یہاں پر کچھ پریکٹیکل بھی کریں گے اور بتائیں گے بھی کہ میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میت کو غسل دینے کے حوالے سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اس طرح سے میت کو غسل دے گا جس طرح سے ایک انسان خود غسل کرتا ہے۔ انسان روزمرہ معمولات کے اندر اسے غسل کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔